نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کا اور جی ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آج ملکی سطح پر اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ پیمرا نے بھی کہا، ہمارے اداروں نے بھی کہا، اور ظاہر ہے آپ کا پہلے سے ارادہ تھا بڑھ چڑھ کر یہ کام کرنے کا۔ ان علماء کرام کا شکریہ جنہوں نے قوم کو گمراہی کی اس دلدل سے بچانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور یہ روزانہ محراب و منبر سے کرتے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو الہاد ہے یا یہ جو چیزیں پھیل رہی ہیں نا، جس ملک میں ہم بستے ہیں، یہاں بہت سارے کام ہم کرتے ہیں کہ یہ ایک روایت چل گئی ہے، یہ ایک ریت ہے، یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس کے پیچھے چلوں۔ بے حیائی کا بھی ایک فیشن ہے، تو یہ چیزیں لوگوں نے کچھ تو بہت ساری، چونکہ ہم عملاً اس پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ کچھ چیزیں فیشن بنی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ بہت سارے ملحدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نظریاتی طور پر ملحد ہو، لیکن وہ بس دیکھا دیکھی میں جو ہے نا وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ توہین تو کر رہا ہے لیکن اس کو ملحدین کا نظریہ بنیادی طور پر پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے دیکھیے، سب سے بڑا قصور اس وقت ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ اس وقت جو نظام ریاست ہے نا، وہ نظام ریاست ہمیں ملحدین کے قریب کر رہا ہے، الہاد کے قریب کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں بہت سخت بات کر رہا ہوں، یہ سخت بات نہیں ہے۔ علماء کرام یقیناً میری اس بات کی تائید کریں گے۔ اچھا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے کھانا پینا چھین لیں گے، جب آپ ان کو آٹا لائنوں میں لگ کر لینا پڑے گا اور لوگ پاؤں کے نیچے آ کر مریں گے، ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، جب لوگوں کو ان کی دہلیز پر نہیں پہنچایا جائے گا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غربت اسلام کو کفر تک لے جاتی ہے۔ وہ کیا کرے؟ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کس طرف جائے، کیا کرے؟ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ پاکستان میں جو اس وقت نظام ہے، یہ نظام ہمیں کفر کی جانب، الہاد کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہ جو اسلام کا اصل نظام ہے نا، اس روح کو، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے اندر سے نکالا جا رہا ہے، تو وہ روح جب نکلے گی تو یہ نظام جو ہے نا وہ دھڑام سے گر جائے گا اسلام کا۔ تو ہم نے اسلام کے نظام کو قائم رکھتے ہوئے صحیح، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ تو اس طرف ہم کب جا سکتے ہیں کہ جب ہم من حیث القوم یہ طے کر لیں کہ ہم نے کسی کی توہین و تذلیل نہیں کرنی۔ صحیح، آپ نے مدارس کی بات کی ہے، مدارس سے نکلنے والے، چونکہ ہم اس پہ بڑا عمیق نظر سے کام کرتے ہیں ہمارے ساتھی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں مدارس سے جو ملحدین نکلے ہیں یا جو آگے بڑھ کر جنہوں نے کوئی کام کیا ہے جو اب پاکستان میں نہیں بھی ہے یا کچھ گرفتار ہیں، ان کی تعداد 100 بھی نہیں ہوگی۔ یعنی جس معاشرے میں لاکھوں مدارس ہیں وہاں 100 لوگ، یا یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے جو آپ کی طرف سے بھی کہے گی، یہاں مختلف چینل، ظاہر ہے آپ تو کسی کا سوال کر رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہے نا وہ الہاد علماء کی وجہ سے پھیل رہے، کتنے علماء ہوں گے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جو گالم گلوچ کرتے ہیں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی تعداد جو ہے نا وہ درجن میں بھی نہیں ہوگی، اتنے لوگ ہیں، اور وہ بھی دانستہ نہیں کرتے ہوں گے، ان میں ایک دو شاید ان کے نمائندے ہوں، بقیہ ان کے نمائندے بھی نہیں ہیں۔ غیر دانستہ طور پر ان سے اگر کوئی بات صادر ہو جائے تو ہم اس کو علماء کے ساتھ ہرگز نہ جوڑیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے تو علماء کرام جو کردار ادا کر رہے ہیں ہر حوالے سے میدان میں، اور وہ ملحدین کو بھی روک رہے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اسی معاشرے میں یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ملحدین جن کو علماء کرام نے سیدھا راستہ دکھایا، جو ان تک ٹھیک پہنچے ہے، کہ جناب آپ کس طرف جا رہے ہیں، صحیح، ان کے فیس بک کے ذریعے، ان کے دیگر اکاؤنٹس کے ذریعے پھر ان کی تربیت کی اور ان کو تشکیک سے واپس لے کر آئے، باقاعدہ یہ علماء تنظیمیں کرام کام نے کر کیا۔ رہی ہیں اس کے اوپر۔ جی جی بالکل، اور میں اس میں جو ہے نا وہ اگلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، بھائی اویس ربانی صاحب، جو لوگ ملحدین ہیں یا جو ابھی یہ جو گرفتار ہو رہے ہیں، یعنی مختلف توہین رسالت جی، اور توہین خدا کرتے ہوئے، توہین قرآن کرتے ہوئے، مذاہب کی توہین کرتے ہوئے، ہم ایسے لوگوں سے مل چکے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کے ساتھ جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو ان کے ملاقاتوں میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے، ایف آئی اے کے لوگ جب ان کو گرفتار کرتے ہیں یا جی، دیگر ادارے، تو ان کے پاس پورا ان کا لیپ ٹاپ، جب ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک خاص چیز ہے۔ کچھ علماء کرام، یقیناً جو آپ نے سوال کیا اس میں دو چار علماء کی باتیں ان کے پاس ہوں گی، لیکن ہوتا کیا ہے، علماء کرام جیسے یہاں بیٹھے ہوئے قاری خلیل الرحمان صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، مفتی فضل سبحان صاحب، صحیح، شہیدی صاحب، صحیح، ان کا کسی مسئلے پہ ہو گیا اختلاف، یہ تو اختلاف بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں، اور ہوتا ہے اختلاف، صحیح، اختلاف امتی رحمت، لیکن وہ آگے پیچھے سے دائیں بائیں کاٹ کر صرف وہی اپنے اختلاف مطلب کی والی چیز، بات وہ اپنے مطلب کی قوم تک پہنچاتے ہیں کہ صحیح، علماء لڑتے ہیں۔ بھائی علماء کہاں لڑتے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے کہ یکم رمضان سے لے کر آج ہم چوتھی افطاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، آج یہاں تک کسی نے ہاتھ اٹھایا کسی پر؟ یا الحمدللہ، میں
یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان نشریات میں اختلاف بھی ہوتا ہے، آوازیں بھی اونچی ہو رہی ہیں، میری آواز بھی اونچی ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی عالم دین نے کسی دوسرے عالم دین کو تھپڑ مارا، لیکن یہاں اس ملک میں سیاستدان ایک دوسرے کو تھپڑ بھی مارتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، دو نمبری بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، لے دے کہ چونکہ علماء کرام سفید کپڑے کی مانند ہوتے ہیں، علماء کرام کو چاہیے کہ وہ بہت محتاط رہیں، لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ جو نظام ہے اس وقت تعلیم کا وہ ہمارا کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کئی طرح کی چیزیں، اور پھر یہ جو آپ کا یہاں پہ میں نام نہیں لینا چاہتا، یہاں اسکول ہے، ڈاکٹر صاحب کی باری ہے نا، نہیں میں بالکل بولنے دے رہا ہوں، یہاں اسکول ہے اسی کراچی میں نام نہیں لیتا چونکہ وہ ظاہر ہے اس کے خلاف ہو جائے گا، یہاں کتنی یونیورسٹیاں ہیں کہ جہاں پر مادر پدر آزادی ہے، اور پھر جب ایف آئی آر ہوتی ہے، مفتی صاحب جانتے ہیں ایف آئی آر کے بعد گرفتاریاں ہوتی ہیں طلباء کی، وہ بالغ ہیں، لیکن رات گئے چونکہ وہ ایلیٹ کلاس کے بچے ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔